نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعزام، کچھ تنظیمیں، کچھ ملی رفائی کام کرنے والے نوجوان حضرات، کچھ جماعت ہر موقع سے ملی اور رفائی کام انجام دیتے ہیں، غربا، فقراء، محتاج، مساکین، یتیم، بیوہ کا خیال رکھتے ہیں، بڑے مبارکباد کے قابل ہیں۔ ان کی نیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے، بہت نیک کام کرتے ہیں۔ جو یہ کام نہیں کرتے ہوں ان سے لاکھ گنا اچھا ہے کہ کم سے کم وہ لوگ غربا کا، فقراء کا، محتاج کا، یتیم کا، بیوہ کا، مساکین کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضروریات کی چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ لیکن آپ حضرات سے ایک عاجزانہ، مخلصانہ، مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب آپ کسی چیز کو تقسیم کریں تو آپ کی مجبوری ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ اگر اس کا فوٹو نہیں لیں گے، اس کا ویڈیوز نہیں بنائیں گے تو پھر اگلے بندے سے آپ تعاون کے لیے درخواست کیسے کریں گے؟ اگلے بندے کو یہ کیسے بتائیں گے کہ بھائی ہمیں فلاں کا تعاون کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اتنے روپے چاہیے، اتنے کمبل چاہیے، اتنا غلہ چاہیے، اتنی فلاں چیز چاہیے۔ اگلا بندہ یقین کرنے کے لیے ویڈیوز، فوٹوز کا مطالبہ کرتا ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور یہ مجبوری ہے ملی تنظیم کام کرنے والوں کے لیے جو فوٹو ویڈیوز بناتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر جو خاتون یا جو بھائی ہمارے حقیقی طور پر غربت کے مارے ہیں، محتاج ہیں، مفلس ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن ان کے پاس خاندان ہے، ان کے پاس عزت نفس ہے، اور ان کو اپنی امیج وہ حد درجہ پیاری ہے، وہ اس فوٹو کی وجہ سے، اس ویڈیوز کی وجہ سے، اس نام و نمود کی وجہ سے، اس شہرت کی وجہ سے وہ ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر پاتے ہیں جن کی ان کو ضرورت ہے، کیونکہ وہ جان رہی ہوتی ہیں کہ ہم ایک بار جائیں گے غلہ لینے کے لیے، مجھے ایک کٹ دے دیا جائے گا، آلو، پیاز، دال، چاول، مٹر، مسالہ، کچھ پیسے، کمبل اور ہماری چند ضروریات کا سامان دے دیا جائے گا، لیکن ساتھ میں ہماری فوٹو لی جائے گی، ہماری ویڈیوز بنا دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ زندگی بھر کا ایک قسم کا کلنک لگ جائے گا، غربت کا ٹھپا لگ جائے گا، اور پھر ان کے بچے جب بڑے ہوں گے وہ مالدار ہو جائیں گے، وہ دیکھیں گے کہ ہماری ماں اس قسم کی، مطلب اس طرح سے ہمیں پوسی ہیں، پالی ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد ان کو لوگ تانے دیا کریں گے کہ ارے تم کیا بات کرو گے یار، تمہاری ماں تو وغیرہ ذالک، تمہاری بہن، تمہارے باپ فلاں چلا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، کچھ نہ کچھ ایسا انتظام کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے تعاون بھی ہو جائے، لوگوں تک بات بھی پہنچ جائے، اور ان کی فوٹو ویڈیوز وہ شیئر نہ ہو، وہ نہ لی جائے۔ اس کے لیے میرے ذہن میں جو بات خیال آتی ہے پہلے نمبر پر وہ یہ کہ جہاں تنظیم کام کرتی ہے، جہاں جماعت کام کرتی ہے، جہاں کمیٹی کام کرتی ہے، وہ بہت اچھی بات ہے، وہ کرے، لیکن انفرادی طور پر ہم اور آپ اپنے اعتبار سے بھی یہ کام کریں۔ ہم جس کو دیکھتے ہیں، جس کو جان رہے ہیں، جس کو سمجھ رہے ہیں، ہمارے پاس وسعت ہے، تو ہم تنظیم کے تحت نہیں، اپنے طور پر، ذاتی طور پر ہم یہ کام کریں کہ گھر جائیں اس کے، وہ چیز پہنچا دیں۔ اور اپنے طور پر کوئی کام کرے گا، ہمیں دینا ہو کسی کو کمبل، تو ہم تھوڑی فوٹو لیں گے یا ویڈیو بنائیں گے، ہم جا کر کے خاموشی سے دے دیں گے۔ تو ایک کام تو یہ ہے کہ ہم غریب کو، فقیر کو، محتاج، مسکین کو اپنے اعتبار سے تلاش کریں، اور انفرادی طور پر، نجی طور پر، پرسنل اپنے سے جا کر کے وہ کام کر لیں۔ ایک کام یہ ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اگر ہم کو ان کو مجمع میں بلانا ہو اور ان کی ویڈیوز بنانی ہو، فوٹو بنانا ہو، ایک مجبوری ہو، تو اس کے چہرے کو دھندلا کر دیں، اس کے چہرے کے اوپر ایسی کوئی چیز لگا دیں کہ جس کی وجہ سے ان کا چہرہ دکھائی نہ دے، یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہاں بھائی یہ خاتون ہے، یہ مرد ہے، یا فلاں ہے، چلا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کو دیا جا رہا ہے۔ لیکن جو چہرہ، جیسے کوئی سرکار کو کوئی نیوز چلانی ہوتی ہے، میڈیا والے کو، اور ان کا چہرہ بتانا نہیں ہوتا ہے، تو چہرے کے اوپر وہ ڈال دیتے ہیں کچھ ایسا جس سے چہرہ دھندلا ہوتا ہے، چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کام کر لیں، کچھ ایسا کریں کہ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان کی عزت نفس،
ان کو مطلب مجبور نہ کرے اس بات پر کہ ضرورت کے باوجود وہ ہم سے ہمارے سامان کو نہ لے سکیں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا فضل ہے کہ میں جانتا ہوں کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے اعتبار سے بلا کسی مبالغہ کے لاکھوں روپے کا کام کرتے ہیں، سال میں لاکھوں روپے وہ صدقہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے صدقہ کرتے ہیں کہ اگلے بندے سے لیتے ہیں پیسہ اور پھر اگلے بندے کو پہنچاتے ہیں، لیکن اعتماد اتنا ہوتا ہے، یقین اتنا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ دینے والا پورے طور پہ مطمئن ہے کہ میں جو پیسہ دے رہا ہوں فلاں شخص کو یہ انشاءاللہ ضرورت مند تک پہنچے گا، اور دینے والا بھی ضرورت مند کو اس طرح سے دیتا ہے کہ پیسہ لینے والے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے دیا، بس وہ پیسہ آپ کا ہے، کسی نے بھی دیا، وہ گھر دے کے چلا گیا، گھر چھوڑ کے چلا گیا، آپ کے اکاؤنٹ پہ ڈال دیا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ایسے کام کرتے ہیں، بہت مبارک بات کے قابل ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ انہیں پہچانیں، لوگ نہ جاننے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ وہ حقیقت میں مالدار نہیں ہے، ان کے گھر جا کر ان کے سامان کو پہنچائیں۔ یہ کام کریں، انشاءاللہ کام کرنے کی چیزیں بڑا ثواب ہوگا، انشاءاللہ بہت ثواب ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ آپ تمام حضرات اس بات کا خاص خیال رکھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے ملی رفائی کام لیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے